السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، گزشتہ کل پڑوس ملک پاکستان سے خبر موصول ہوئی، جس کو سن کر مجھے کوئی بہت زیادہ حیرانی نہیں ہوئی، لیکن کسی نہ کسی درجے میں اس بات کا احساس ضرور ہوا کہ بہت سارے لوگوں کی آنکھوں سے اب پردہ کھل جانا چاہیے۔ میں بات کر رہا ہوں انجینئر مرزا کی اور بریلوی عالم مفتی حنیف قریشی، غالباً ان کا یہی نام ہے۔ دوستوں، کمرے کا دین اور ہے اور کیمرے کا دین اور ہے۔ کمرہ اور کیمرہ، اگر ان دو لفظوں کو دیکھ لیا جائے تو مرزا کی پوری سٹوری، اس کی پوری داستان سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کیونکہ انجینئر مرزا کمرے کے اندر بیٹھ کر چلا چلا کر، گلا پھاڑ پھاڑ کر کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتا ہے، کوئی اس کو کہنے سننے والا نہیں، لیکن اپنی کہی ہوئی بات کو جب میدان میں اتر کر ثابت کرنے کا موقع آئے تو انجینئر مرزا غائب ہو جاتے ہیں۔ کل کچھ ایسا ہی ہوا جب مفتی حنیف قریشی جو بریلوی عالم ہے انجینئر سے بات کرنے پہنچے تو انجینئر باہر نہیں نکلا ان سے بات کرنے کے لیے۔ وہ بہت لمبی لمبی ڈینگیں ہانک کر کے یہ کہا کرتا تھا کہ قیامت تک کا وقت ہے، قیامت تک کا وقت ہے، میں یہ بات اس طرح سے کہہ رہا ہوں، یہ ثابت کر دیں۔ وہ قیامت تک جب آئے گی تب آئے گی۔ کل انجینئر کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی، مفتی حنیف قریشی پہنچ گئے اس سے بات کرنے کے لیے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ قیامت تک کا وقت دینے والا اپنے اس بات کو غنیمت سمجھتا اور لوگوں کے سامنے جو ہے اپنے معاملات کو، اپنی باتوں کو ثابت کرتا۔ وہ ہوا یہ کہ وہ باہر ہی نہیں نکلا، پولیس اور بلا لی اور بہرحال وہ بات نہ ہو سکی، اور بہت زبردست طریقے سے جو ہے نا اس وقت مرزا ذلیل ہوا ہے، بہت زبردست طریقے سے مرزا ٹرول ہوا ہے۔ لوگوں نے اس پر میم بنانے بھی شروع کر دیے اور ایسی ایسی باتیں کہی کہ علمان والحفیظ، کہ دلہا آ گیا، دلہن کہاں ہے، مطلب اندازہ لگا سکتے ہیں آپ۔ دوستوں، میرے نزدیک مرزا کل نہیں، مرزا اسی دن ذلیل ہو گیا تھا جس دن مولانا مفتی طارق مسعود صاحب پورے اپنے حشم و خشم کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ اس سے بات کرنے پہنچے تھے اور اس کو اچھا خاصا وقت دیا تھا اور بہترین انداز سے، وہ جیسے قرآن کا انداز ہے نا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم گفتگو کرنا، حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے بڑے نرم اور بہترین انداز میں اس کو دعوت دی تھی۔ میں یہاں پر آیا ہوں، تمہارا شہر ہے، تم سے بات کروں گا، علمی بات چیت ہوگی، لیکن یہ شخص اس وقت بھی باہر نکل کر کے نہیں آیا۔ میرے نزدیک تو اس کی قلعی اسی دن اتر گئی تھی۔ آج مرزا کے جو ماننے والے ہیں، مرزا کے جو فالوورز ہیں، ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں، کہیں ہماری دنیا آخرت تو خراب نہیں کر رہا۔ بہت بڑی رسوائی کی بات ہے کہ جس کے آپ لوگ بات کرتے ہیں، جس کے پیچھے آپ لوگ آنکھ بند کر کے چلتے ہیں، اگر وہی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، سامنے آنے کو تیار نہیں ہے، تو آپ اندازہ لگا لیجیے اس کی علمی حیثیت کیا ہوگی، اس کی علمی اوقات کیا ہوگی۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ اگر آنے والے وقت میں مرزا کے جو اندھ بھکتے فالوورز ہیں وہ باقی رہے، مرزا کو سننے والے دیکھنے والے باقی رہے، تو وہ اس دن کو سیاہ دن کے طور پر منائیں گے کہ مرزا اس دن ذلیل ہوا تھا۔ وہ اپنے کپڑے پھاڑیں گے، ماتم کریں گے، سر میں مٹی ڈالیں گے، روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے۔ بہرحال پھر بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرزا کو عقل سلیم دے، ہدایت دے، اور اس کے فالوورز کو بھی میں دعوت فکر دوں گا کہ آپ کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آپ اس کے پیچھے چل کر دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں یہ اس بندے کی علمی حیثیت ہے۔ جب یہ بندہ 2 منٹ کسی عالم دین کے سامنے کھڑے ہو کر کے بات نہیں کر سکتا، تو آپ کیا دین سکھائے گا؟ جو اپنے موقف کو 2-4 منٹ کھڑے ہو کر ثابت نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متبعین کو اور اس کو سبھی کو ہدایت عطا فرمائے۔